السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ گزشتہ سبق آپ نے سمجھ لیا ہوگا، عبارات، ترجمہ اور اس کے مطالب۔ تو آج ہم سبق نمبر 4 ہدایت جلد ثانی سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحَضْرَةِ الْفَاسِقِينَ۔ یہاں سے ہمارا سبق انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے۔ اب آئیے کتاب کھولیں، باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة، ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة، وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره لأنه من جنسه، ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا، وكذا شاهدا، والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا، وإنما الفائد ثمرة الأداء بالنهي لجريمته ولا يبالي بفوائته، كما في الشهادة العميان وابني العاقدين۔ قال مصنف رحمه الله تعالى: وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وقال محمد وزفر رحمهم الله لا يجوز لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم، فكأنما لم يسمعا كلام المسلم، ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال، وهما شاهدان عليها، بخلاف ما إذا لم يسمع كلام الزوج، لأن العقد ينعقد بكلاميه والشهادة شرطت على العقد۔ اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولا تشترط العدالۃ سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ ولا تشترا، اور مشروط نہیں کیا گیا یا شرط نہیں لگائی گئی عدالت کی، حتیٰ ینعقد، یعنی نکاح کے منعقد ہونے میں عدالت کو شرط نہیں ٹھہرایا گیا، بحضرت الفاسقین، فاسقین، دو فاسقوں کے موجودگی میں، ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک۔ اور نکاح کے منعقد ہونے کے لیے عدالت یعنی عادل ہونا شرط نہیں ہے گواہوں کا، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک دو فاسقوں کی موجودگی میں بھی گواہ جو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ لہو سے شوافع کی دلیل بتانا چاہتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان الشہادہ، کہ گواہی یا شہادت یہ کرامت کے باب میں سے ہے۔ کرامت یعنی ایک عزت کی چیز ہے۔ والفاسق من اہل الاہانہ، اور فاسق تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ ولنا، اور ہماری جو ہے وہ دلیل، ہمارا مذہب یہ تھا کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے عدالت شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ فاسقین، دو فاسق لوگوں کے بطور گواہ موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو دلیل دے رہے ہیں کہ ہو ضمیر کا مرجع فاسق، یعنی ان الفاسق من اہل الولایہ،
ہماری دلیل یہ ہے کہ فاسق بھی اہل ولایت میں سے ہے، فیکون من اہل شہادہ، لہذا وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، وہذا لأنہ لما لم یحرم الولایہ، اور یہ اس وجہ سے وہذا، اور یہ مسئلہ یعنی فاسق کا اہل شہادت میں سے ہونا اس وجہ سے ہے کہ جب مسلمان ہونے کی وجہ سے جب ولایت سے محروم نہیں کیا گیا، لم یحرم الولایہ، کہ فاسق آدمی کو ولایت سے محروم نہیں کیا گیا علی نفسہ لاسلامہ، یعنی اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو لا یحرم علی غیرہ، تو پھر اس کے علاوہ کسی چیز سے، یعنی اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کسی چیز سے محروم نہیں کیا جائے گا، لأنہ من جنسہ، تو کیونکہ یہ غیر بھی اس کا ہم جنس ہے، اس لیے کہ یہ غیر بھی اس کا کیا ہے، ہم جنس ہے، وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا، اور دوسری دلیل دے رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ فاسق آدمی، وَلِأَنَّهُ یعنی ان الفاسق، کہ فاسق آدمی صلح صلاحیت رکھتا ہے مقلد، قلادہ ڈالنے کی، یعنی قلادہ ڈال سکتا ہے، فَيَصْلَحُ مُقَلَّدًا، جب مقلد بن سکتا ہے تو پھر مقلد بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، رکھتا ہے، لہذا وہ صاحب قلادہ بھی ہو سکتا ہے، وَقَضَى شَاهِدًا، اور اسی طرح شاہد بھی بن سکتا ہے، یعنی وَقَضَى يَكُونُ الْفَاسِقُ شَاهِدًا، اور فاسق آدمی ایسے ہی گواہ بھی بن سکتا ہے، والمحدود فی القذف من اہل الولایہ، اگلا مسئلہ علیحدہ ہے، محدود فی القذف یعنی وہ آدمی جس نے کسی پر تہمت لگائی ہو اور اس پر حد جاری کی گئی ہو، وہ محدود فی القذف ہے، تو محدود فی القذف بھی اہل ولایت میں سے ہے، لہذا فیکون من اہل شہادہ تحملا، جب محدود فی القذف اہل ولایت میں سے ہے تو تحمل شہادت کے اعتبار سے پھر وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَاءِ بِالنَّهْيِ، لیکن اور محدود فی القذف کے حق میں اس کے جرم کی وجہ سے نہی قرآنی کی وجہ سے ثمرہ ادا الفائت فوت ہے، وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَاءِ، اور ثمرۃ الادا فاسق آدمی سے، ثمرۃ الادا سے مراد وہ شہادت ہے کہ جب وہ شہادت دے گا، ادا کرے گا تو لا یسمع سنی نہیں جائے گی، وہ فوت ہے اس سے، کس وجہ سے، بالنہی لجریمتہ، یہ کس وجہ سے فوت ہے، یہاں سے بالنہی بتا رہے ہیں اس کے جو ہے جرم کی وجہ سے، ثمرۃ الادا یعنی گواہی کی ادائیگی جو ہے وہ فوت ہے، ولا یبالی بفوائتہ، اور اس گواہی کی ادائیگی کے فوت ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی حرج نہیں ہے اس کی گواہی کے فوت ہونے سے، کما فی شہادت العمیہ، جیسے کہ اندھوں اور عاقدین کے بیٹوں کی شہادت میں، کما فی شہادت یعنی کما یفوت، جیسے کہ فوت ہو جاتا ہے، کما تفوت ثمرۃ الادا، جیسے ثمرہ ادا اندھوں اور عاقدین کی اولادوں کے حق میں فوت ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی فوت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے یہاں تک ہم اس عبارت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو یہاں پہلے والی عبارت جو ہے وہ اس میں ضمناً اور مطلقاً، پہلے ہم یہ بات جو ہے وہ پہلے سبق نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے گواہوں کا عادل اور محدود فی القذف ہونے سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، عادل ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور حد قذف سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے،
یعنی اگر گواہ غیر عادل ہوں تو ان کی موجودگی میں کوئی عقد نکاح ہو جائے تو وہ نکاح منعقد بھی ہو جائے گا اور درست بھی ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس مذہب میں وہ چونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ شرط ہے ان کے نزدیک، تو لہذا ان کا مذہب یہ ہے کہ شہادت قابل تکریم، قابل عزت، باب الکرامہ، قابل عزت اور تعظیم کے لائق چیزوں میں سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرموا الشہود فإن اللہ یحیی بہم الحقوق، یعنی گواہوں کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے حقوق کو زندہ اور تابندہ رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ حدیث واضح طور پر اشارہ دے رہی ہے کہ شہادت باب کرامت میں سے ہے، یعنی ایک قابل تعظیم چیزوں میں سے ایک چیز، ایک عمل ہے۔ لہٰذا شہادت جب قابل تعظیم ہے تو شہادت یعنی گواہی دینے کا اہل اور اس قابل بھی تو وہی ہوگا جو قابل تعظیم اور قابل تکریم ہوگا، اور فاسق وہ تو مردود اور ذلیل ہوتا ہے، اس لیے وہ شہادت کا اہل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فاسق کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد اذا لقیت الفاسق فالقہ بوجہ مقہور، کہ اگر تیرا سامنا کسی فاسق سے ہو جاوے تو کھا جانے والے چہرے سے اسے دیکھو، یعنی گور کر۔ جب حدیث شریف میں فاسق کی طرف نظر شفقت اور نظر تبسم سے دیکھنا منع کیا گیا تو پھر شہادت جیسی عظیم اور محترم چیز کا اسے کیسے جو ہے اس کے قابل بنایا جا سکتا ہے، اس کا محتمل کہا جا سکتا ہے اس کو۔ مولانا سے ہماری دلیل یعنی حنفیہ کی دلیل ہے جو فرماتے ہیں کہ عدالت مشروط ہے، نکاح کے باب میں شرط ہے۔ ہماری احناف کی دلیل یہ ہے کہ فاسق جو ہے وہ اس کا فسق و فجور صرف اس کی ذاتہ محبوب ہے، محدود ہے، اس کا ذاتی مسئلہ، دیگر لوگ اس کے فسق و فجور سے جو ہے وہ مستثنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاسق اپنے فسق کے باوجود شریعت اسلامی نے اسے اہل ولایت میں سے مانا ہے۔ اہل ولایت کا کیا مطلب؟ یعنی وہ خود اپنا ولی بن کے اپنا نکاح کر سکتا ہے اور اپنے غلام اور باندی وغیرہ کا بھی نکاح کر سکتا ہے فاسق۔ تو جس طرح فاسق آدمی کے لیے ولایت نکاح ثابت ہے، ایسے ہی شہادت فی النکاح بھی ثابت ہوگی، اور اہل ولایت میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اہل شہادت میں سے بھی شمار کیا جائے گا۔ اور فاسق جو کہ اہل ولایت میں سے ہے، وہ کس طرح اہل ولایت میں سے ہے؟ اس لیے کہ بہرحال وہ مسلمان ہوتا ہے اور شریعت نے اس کے اسلام ہی کو ترجیح دیتے ہوئے اسلام کی وجہ سے اپنے اوپر ولایت سے اس کو محروم نہیں کیا فاسق کو۔ اور ہم جس کے حق میں اس کی شہادت کو معتبر مانتے ہیں وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ شخص فاسق کا ہم جنس ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنے اوپر ولایت کا مالک ہوتا ہے یعنی نکاح کر سکتا ہے تو اپنے ہم جنس پر بھی ولایت کا مالک ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا، یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فاسق کے اہل شہادت میں سے ہونے کی دوسری دلیل کیا ہے؟ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاسق حاکم اور مقلد بن سکتا ہے، فاسق حاکم اور مقلد بن سکتا ہے۔ کیوں کہ خلفائے راشدین کے رضی اللہ عنہم کے بعد ائمہ میں بہت کم لوگ ہی فسق و فجور سے بے عیب اور پاک تھے، تو جب فاسق آدمی حاکم بن سکتا ہے اور کسی کو قاضی مقرر کر سکتا ہے تو وہ از خود قاضی کیوں نہیں بن سکتا؟ از خود تو بطریق اولا بنے گا پھر۔ اور جب قاضی بن سکتا ہے تو وہ شاہد بھی بن سکتا ہے۔ کیوں
اس لیے کہ تنفیذ القول علی الغیر کے مشترک ہونے کی وجہ سے شہادت اور قضا ایک ہی پٹڑی کی دو ٹرینیں ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو ڈبے ہیں۔ رہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث پاک کی بنیاد پر فاسق کو مردود الشہادت کہنا، یعنی گواہی سے مردود کہنا، اس کا جواب حنفیہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک پر تو عمل کرتے ہوئے عام حالات کے اندر فاسق سے تو اعراض کیا جائے گا، مگر نکاح ایک اہم سنت اور بشری ضرورت اور حاجت ہے، اس لیے نکاح کے اس عظیم ضرورت کے پیش نظر اس میں اعراض سے بچا جائے گا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے الضرورات و تبیع المحظورات، کہ ضرورات جو ہے وہ تابع ہوتی ہیں محظورات کے۔ آگے والمحدود فی القذف، والمحدود فی القذف یہ عبارت ہے من اہل الولایہ کہ ایسا آدمی جس پر حد قذف لگ چکی ہو کسی زمانے میں، وہ بھی اہل شہادت میں سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کسی پر ناحق تہمت لگائی اور اس ناحق تہمت لگانے کی وجہ سے اس پر حد جاری کی گئی، وہ شخص بھی چونکہ اپنے اسلام کی وجہ سے اہل ولایت میں سے ہے، اور اہل ولایت میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اہل شہادت میں سے بھی شمار ہوگا۔ لیکن بات یہ ذہن میں رہے کہ محدود فی القذف صرف تحمل شہادت کا اہل ہوگا، شاہد بن تو سکتا ہے، شہادت دے نہیں سکتا، گواہی دے نہیں سکتا۔ تحمل شہادت کا کیا مطلب؟ تحمل شہادت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی موجودگی میں نکاح منعقد تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کبھی قاضی کے دربار میں اس نکاح کو درست ثابت کرنے کے لیے گواہی وغیرہ کی نوبت آ جائے، گواہ طلب کیے جائیں، تو پھر ایسا آدمی جو محدود فی القذف ہو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی کے دربار میں طلب کیا جانے والا مرحلہ وہ تو خود ادائے شہادت کا مرحلہ ہوتا ہے، گواہی کی ادائیگی کا، اور محدود فی القذف قرآن کریم کی آیت وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا، اس کی وجہ سے وہ شہادت کا اہل نہیں ہے، شہادت کا اہل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَاءِ بِالنَّهْيِ لِجَرِيمَتِهِ، یہاں سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے وَإِنَّمَا الْفَائِتُ سے۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ بنتا ہے کہ محدود فی القذف جب اہل ولایت میں سے ہے تو اس کی شہادت بھی دیگر اہل ولایت کی طرح تام ہونی چاہیے، بالفاظ دیگر اسے تحمل شہادت کے ساتھ ساتھ ادائے شہادت کا بھی حق ملنا چاہیے۔ تحمل شہادت کا بتا دیا ہے، تحمل شہادت کا مطلب یہ ہوا کہ محذوف فی القذف، محدود فی القذف کی موجودگی میں نکاح تو منعقد ہو سکتا ہے، مگر اس کی گواہی نہیں سنی جائے گی، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اسے صرف تحمل شہادت کا حق دیا گیا اور ادائے شہادت سے اسے محروم رکھا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اشکال بنتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محدود فی القذف کے اہل ولایت ہونے میں، یعنی اہل ولایت میں سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے اس اہلیت کے پیش نظر ہم نے اسے تحمل شہادت کا حق تو دے رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تقبل لهم شهادة ابدا، اس نے صاف طور پر اس کی شہادت کی قبولیت شہادت پر عدم قبولیت کی مہر لگا دی ہے کہ اس کی شہادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس فرمان ربانی کے سامنے ہم بے بس ہیں اور محدود فی القذف کو ادائے شہادت کا اہل قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان میں تحمل کی اہلیت ہو اور ادا کی اہلیت نہ ہو، مثلا اندھوں کو جو گواہی ہے
اندھوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن وہی اندھے جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نکاح کے ثابت کرنے کے لیے قضاء قاضی کی ضرورت پیش ہے، قاضی کے فیصلے کی، اس وقت اندھوں کو بطور گواہ پیش کیا جائے تو ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی عاقدین یعنی نکاح کے اندر نکاح منعقد کروانے والے عاقدین میں سے صرف ان کے 2 بیٹے گواہ ہوں، یعنی صرف 2 بیٹے گواہ ہوں تو ان کا نکاح درست تو ہو جائے گا، لیکن اگر قاضی کے پاس کسی فیصلے میں وہ بات چلی جائے، ادائے شہادت کی ضرورت پیش آ جائے، قاضی شاہد گواہ طلب کرے، تو عاقدین کے حق میں انہی کے بیٹوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اندھے اور عاقدین 2 عقد کرنے والے نکاح ایجاب قبول، ان کے عاقدین کے بیٹے صرف تحمل شہادت کے اہل ہیں، اس لیے محدود فی القذف بھی صرف تحمل شہادت کا ہی اہل ہوگا، ادائے شہادت کا اہل نہیں ہوگا۔ تحمل شہادت اور چیز ہے، ادائے شہادت اور چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو جیسے ان دونوں صنفوں یعنی اندھے اور عاقدین کے بیٹوں کے حق میں اہلیت ادا یعنی گواہی، تحمل شہادت تو کر سکتے ہیں لیکن ادائے شہادت نہیں کر سکتے، ان کی معدوم ہے۔ اس طرح محدود فی القذف کے حق میں بھی یہ ولایت معدوم ہی رہے گی۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، اور اگر کسی مسلمان نے 2 ذمیوں کی نکاح کر دیا، کسی مسلمان آدمی کا کسی ذمیہ یعنی کتابیہ عورت سے، کتابیہ ان کو کہتے ہیں یہود و نصارہ میں سے کوئی عورت ہو، یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے ہیں، تو کسی مسلمان نے ذمیہ جو ہے وہ کسی مسلمان نے نکاح کر لیا ذمیہ عورت سے، کتابیہ عورت سے، بشہادت ذمیین، 2 ذمی مردوں کی موجودگی میں، 2 ذمیوں کی گواہی کے ساتھ نکاح کر لیا اہل کتاب کتابیہ عورت سے کسی مسلمان نے، تو یہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ شیخین کے نزدیک یہ نکاح جائز ہے، اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ کون سا نکاح؟ جو 2 ذمی گواہوں کی موجودگی میں ان کی گواہی کے ساتھ کسی مسلمان نے کسی کتابیہ ذمیہ عورت سے نکاح کیا، تو امام ابو یوسف اور امام محمد امام ظفر فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ دلیل دیتے ہیں لِأَنَّ السِّمَاعَ فِي النِّکَاحِ شَهَادَةٌ، اس لیے کہ نکاح کے باب میں ایجاب و قبول کی سماعت، سماع سے مراد سماع الایجاب والقبول، کہ ایجاب و قبول کا سن لینا نکاح کی مجلس میں، شہادت یہی تو گواہی ہے، یہی شہادت ہے۔ ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کافر کی گواہی معتبر نہیں ہے مسلمان کے خلاف، اور مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت یا گواہی دینا معتبر، فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الْمُسْلِمِ، تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ كَأَنَّهُمَا، ان دونوں ذمی گواہوں نے مسلمان کا کلام ہی نہیں سنا، ان دونوں یعنی ایجاب و قبول کرنے والوں نے وہ مسلمان کا کلام ہی نہیں سنا۔ یہ تو ایسا ہو گیا گویا ذمیوں نے مسلمان کی بات ہی نہیں سنی۔ وَلَهُمَا، اور شیخین کی دلیل یہ ہے، شیخین کا مذہب اوپر آپ نے سن لیا، کسی مسلمان نے ذمیہ کتابیہ عورت سے 2 ذمی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا تو یہ جائز ہے۔ تو دلیل دے رہے ہیں ان شہادت شرطت فی النکاح، کہ شہادت یعنی گواہی شہادت نکاح میں جو ہے وہ اس بات ملک، شہادت نکاح، شہادت جو ہے نکاح کے باب میں، ان شہادت یعنی گواہی دینا مشروط رکھی گئی ہے، شرط کے درجے میں رکھی گئی ہے نکاح میں، علی اعتبار اثبات الملوک،
اثبات الملک کہ شہادت نکاح میں ملک کے اثبات الملک ملک کے ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ملک کے اعتبار پر مشروط ہے، لورودہ علی محل ذی خطر لا علی اعتبار وجوب المہر۔ یہ جو فرمایا کہ شہادت نکاح میں ملک کے ثابت کرنے کے اعتبار پر مشروط ہے، کیونکہ ملک ایک ذی عظمت مقام پر واقع ہوتی ہے۔ ذی عظمت یعنی عظمت والے مقام پر، ذی خطر ذی عظمت مقام پر واقع ہوتی ہے، نہ کہ وجوب شہادت جو ہے وہ مہر کے واجب ہونے کے اعتبار پر مشروط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے یہ دیکھیں شیخین کی دلیل کہ شہادت وہ مشروط رکھی گئی ہے، شرط لگائی گئی ہے شہادت کی نکاح کے باب میں اعلیٰ اعتبار اثبات الملک، ملک کے ثابت ہونے کے اعتبار پر مشروط ہے، لا اعلیٰ اعتبار وجوب المہر، نہ کہ مہر کے وجوب یعنی واجب ہونے کے اعتبار پر مشروط نہیں رکھی گئی۔ اذ لا شہادت تشتر فی اللزوم المال، اس لیے کہ مال ہونے کے لیے شہادت مشروط نہیں ہوتی۔ اذ لا شہادت تشترط، اس لیے شہادت مشروط نہیں ہوتی، شہادت کی شرط نہیں ہوتی فی لزوم المال، مال کے لازم ہونے کے لیے، وہما شاہدان علیہا، اور وہ دونوں جو ہے وہ کیا ہیں، ذمیہ کے خلاف گواہ، ہما سے مراد ذمیان، اور وہ دونوں ذمی اوپر جن کی گواہی کے بشہادت ذمیین، وہ دونوں ذمی شاہدان، وہ گواہ ہیں، وہ کیا ہیں، شاہد ہیں، کس کے خلاف، بخلاف ما اذا لم یسمعها کلام الزور، ذمیہ کے خلاف، اور وہ دونوں ذمی گواہ ذمیہ عورت کے خلاف شاہد ہیں، بخلاف اس کے، اس صورت کے کہ جب ان دونوں ذمیوں نے لم یسمع کلام الزوج، خامن کا کلام نہ سنا ہو، خامن کا کلام نہ، لم یسمع کلام الزوج، اس لیے کہ انہوں نے شوہر کی بات نہ سنی ہو، کیوں، لأن العقد ینعقد بکلامہ، اس لیے کہ نکاح، عقد نکاح تو دونوں کے کلام سے، یعنی میاں بیوی جو بننے والے ان دونوں کے کلام سے منعقد ہوتا ہے، وشہادت شرطت علی العقد، اور شہادت عقد پر ہی مشروط ہے، اور شہادت مشروط کی گئی ہے عقد پر، یعنی عقد پر ہی مشروط ہے۔ یہاں اس کے مطالب کو سمجھنے سے پہلے ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ ذمی گواہوں کی گواہی میں کتابیہ سے کسی مسلمان کا نکاح، اس کے بارے میں مسئلہ ہے۔ متن میں ذمیہ سے مراد کتابیہ عورت ہے، اہل کتاب میں سے جو عورت ہو، کیونکہ مسلمان کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن غیر کتابیہ سے جائز نہیں ہے، غیر کتابیہ جو اہل کتاب میں سے نہ ہو۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی مسلمان نے دو ذمی مردوں کی موجودگی میں، یعنی ان کی گواہی کے ساتھ، کسی کتابیہ عورت سے نکاح کر دیا تو حضرات شیخین رحمہ اللہ کے ہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے، نکاح درست اور جائز ہے۔ اور لیکن امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جس میں مسلمان کسی کتابیہ عورت سے کرے اور دو ذمی مرد گواہ ہوں تو یہ نکاح جائز نہیں ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، یعنی نکاح جائز نہ ہونے کے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے شیخین کی کہ نکاح کے باب میں ایجاب و قبول کے سننے
اور سماعت کرنے کا نام شہادت ہے، اور چونکہ مسلمان کے خلاف کافر اور ذمی وغیرہ کی شہادت معتبر ہی نہیں ہے، قابل اعتماد ہی نہیں ہے، اس لیے ذمیوں کا عقد نکاح کے وقت موجود ہونا اور عاقدین کا کلام سننا ان کے نہ سننے کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو جب ان کے حق میں عدم سماعت ثابت ہو گئی تو گویا کہ عدم شہادت بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ ایجاب و قبول کی سماعت کا نام ہی شہادت ہے۔ ایجاب و قبول، ایک آدمی نے ایجاب و قبول کے الفاظ سن لیے تو یہ سماعت ہوگی، اسی سماعت کا نام شہادت ہے، گواہی ہے۔ اس لیے ذمیوں کی موجودگی سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تھی۔ اب حضرات شیخین کی دلیل کہ بھائی نکاح کے منعقد ہونے کے لیے تو ہم بھی شہادت کو معتبر اور شرط مانتے ہیں، معتبر اور شرط مانتے ہیں، لیکن نکاح میں شہادت کی دو حیثیتیں ہیں۔ نکاح کے اندر شہادت کی کتنی حیثیتیں ہیں؟ دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر کے لیے ملک بوضع کے ثابت کرنے کی خاطر شہادت کو مشروط مانا جائے، شوہر کے لیے بوضع کی ملکیت ثابت ہو جائے تو اس کے لیے گواہی کی ضرورت ہے، تو گواہی کو مشروط مانا جائے۔ دوسرا وہ کہتے کہ دوسرا یہ ہے کہ شوہر پر مہر کے واجب ہونے کے حوالے سے شہادت کو مشروط مانا جائے، شوہر پر مہر جو ہے وہ مہر کے حوالے سے شہادت کو مشروط مانا جائے، تو وہ کرنے سے اور پوری توجہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کھل کر کہ نکاح میں شوہر کے لیے ملک بوضع کو ثابت کرنے کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہے، نہ کہ اس پر لزوم مہر کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ شہادت یعنی گواہی تو ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے جو قابل احترام ہوں، اور بوضع یہ بھی اشیاء محترم میں سے ہے، اس لیے شاہد جو ہے وہ شہادت کا تعلق بھی اسی کے اثبات کی خاطر ہوگا، اور مہر کے ثابت کرنے کے لیے شہادت مشروط نہیں ہوگی۔ جو مہر ہے، مہر کو ثابت کرنے کے لیے شہادت مشروط نہیں ہوگی، کیوں؟ مہر تو مال کی جنس میں سے ہے، مال کی قبیل میں سے ہے، اور مال تو قابل احترام نہیں ہوتا، اس لیے قابل احترام نہیں ہوتا کہ وہ تو بغیر شہادت کے گواہی کے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نکاح میں شہادت شوہر کے لیے تو ملک بوضع ثابت کرنے کے لیے مشروط ہوتی ہے، ملک بوضع کو ثابت کرنے کے لیے مشروط ہوتی ہے، لہذا یہ شہادت مسلمان شوہر کے حق میں ہوگی، اس کی مخالفت میں نہیں ہوگی، اور مسلمان کے فائدے اور اس کے حق میں کافر کی شہادت معتبر ہوتی ہے۔ اس لیے صورت مسئلہ میں بھی ذمیوں کی شہادت مسلمانوں کے حق میں معتبر ہوگی اور نکاح درست ہوگا۔ اور یہاں چونکہ مسلمان شوہر کی بیوی ذمیہ یعنی کتابیہ ہے، شوہر مسلمان ہے، بیوی ذمیہ یعنی اہل کتاب میں سے ہے، اور گواہ بھی شادی کے ذمی ہیں، اس لیے عورت کے حق میں شہادت، یہ شہادت ہونے کے باوجود مقبول اور معتبر ہوگی، کیوں؟ لأن شہادت اہل ذمت علی الذمیۃ جائزۃ، ذمیہ عورت کے خلاف ذمی مردوں کی شہادت جائز اور معتبر ہے، جائز اور معتبر ہے، بخلاف سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی دلیل، امام ظفر کی دلیل کا جواب ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سماع کو عدم سماع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، سماع سننے کو کہتے ہیں، عدم سماع نہ سننے کو، کیونکہ شہادت یعنی ایجاب و قبول کی سماعت نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے، اور عقد نکاح کا انعقاد، عقد کا منعقد ہو جانا چونکہ
عاقدین سے کلام سے ہوتا ہے، عاقدین کے ایجاب و قبول کروانے والوں کے کلام سے ہوتا ہے۔ اس لیے عدم سماعت کی صورت میں شہادت تو متحقق یعنی ثابت ہی نہیں ہوگی، شہادت کا حکم ہی نہیں لگے گا اور نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ مگر صورت مسئلہ میں جب ذمی مردوں نے عاقدین کے کلام کو سن لیا تھا، سن رکھا تھا، تو اب اس سماعت کو یہاں عدم سماعت کے درجے میں اتار کر اس پر قیاس کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی، یعنی ایسا درست تو نہیں ہے۔ آگے ذمی سمجھ لیں، ذمی کس کو کہتے ہیں، پہلے بھی شاید بتایا، ذمی وہ کفار ہیں جو عہد و پیمان یعنی معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ کسی معاہدے کے تحت جزیہ ادا کر کے دارالاسلام میں رہتے رہیں، اور چونکہ ذمہ کے لغوی معنی عہد کے آتے ہیں، اور یہ کفار بھی مخصوص معاہدے کے تحت دارالاسلام میں رہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے انہیں بھی ذمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے توفیق اور قبولیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرح نصیب فرمائے، جو سیکھا ہو اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔